السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ پاک تمام لوگوں سے اپنی عبادت اور وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں وحدانیت کے بعد رسالت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ دیکھیے نا، پہلے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کی، اور پھر انسان کے لیے ایک کتاب نازل کی، قرآن مجید نازل کی، جو انسان کو صحیح اور برے کی تمیز کروا سکے، جو انسان کو بتا سکے کہ کس راستے پر چلنا ہے اور کس راستے پر نہیں چلنا، کون سا راستہ صحیح ہے، انسان کو صراط المستقیم کی طرف بلائے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کتاب کے حوالے سے شک و شبہ میں مبتلا تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں بلکہ نعوذ باللہ حضور پاک نے خود سے لکھی ہے۔ تو اللہ پاک ان کے لیے فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ کون سے بندے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِصُورَةٍ، ایک صورت۔ اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ اس جیسی ایک پوری کتاب لے کے آؤ، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، وَادْعُوا، اور بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو۔ شہداء کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ گواہ یعنی وہ لوگ جو تم جیسے خیالات رکھتے ہیں، جو تمہاری طرح شک و شبہ میں مبتلا ہے، ان تمام لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لاؤ، لیکن من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو اپنے اس دعوے میں سچے، اگر تم اپنے اس بات میں، اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، اور مدد کے لیے جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ، سوائے اللہ کے۔ گویا کہ یہ ایک چیلنج دے رہا ہے اللہ پاک تمام کافروں کو۔ اس چیلنج کو پورا آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور یقیناً کوئی کر بھی نہیں سکے گا، کیونکہ یہ کسی انسان کا کام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم کر نہ سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے، کیونکہ کچھ لوگ تھے ایسے، جیسے مسلمہ بن کذاب، سجا ایک عورت تھی، انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا، اور اس چیلنج کو جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا اور کوشش کی، اور بہت زیادہ کوششوں کے بعد ایک چھوٹی سی، ایک 2-3 لائنوں کی انہوں نے کچھ بنایا تھا، جس کو ان کے حساب سے صورت کہہ لے، ویسے تو وہ صورت نہیں کہلائی جائے گی، لیکن ان کے حساب سے شاید وہ صورت ہو۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، اور جب وہ بن کر آیا تو وہ اتنا برا بنا تھا کہ انہوں نے خود ہی جلا دیا، کیونکہ جب وہ الفاظ پر غور کرتے تھے تو اس کا معنی بدل جاتا تھا، جب وہ معنی پر غور کرتے تھے تو الفاظ بہت بھدے سے بن جاتے تھے۔ تو بننے کے بعد دیکھیے وہ اتنا برا تھا کہ انہیں خود ہی جلانا پڑا۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی نیٹو لینگویج جو ہے وہ عربی ہو۔ تو وہ لوگ جن کی نیٹو لینگویج عربک ہے وہ نہیں کر سکے، تو کیا اور کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کا کام ہے ہی نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے قرآن پاک پر؟ قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے، قرآن مجید میں 88 ٹائمز شیطان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے 88 ٹائمز ہی فرشتے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 145 ٹائم زندگی کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے 145 ٹائمز موت کا ذکر کیا ہے۔
پھر اچھے اعمال کا ذکر 167 ٹائمز کیا ہے، اور اسی طرح سے برے اعمال کا ذکر بھی 167 ٹائمز کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا ذکر 12 بار کیا ہے، 12 ٹائمز۔ دنوں کا ذکر 365 ٹائمز کیا ہے۔ تو آپ غور کریں، کیا ایسا کوئی کام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کسی انسان کی بس کی بات ہے کہ وہ اتنی عظیم کلام، اتنا بڑا کلام بنا سکے، ترتیب اتنا اچھا رکھے؟ ناممکن سی بات ہے نا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے تو پھر فتقو، ڈرو، نارن، آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها الناس، کہ جس کی خشاک لوگ ہوں گے، والحجارت، اور پتھر ہوں گے، کہ وہ آگ جو لوگوں اور پتھر سے بھڑکائی جائے گی اس سے ڈرو، اعدت، جو تیار کی جائے گی، للکافرین، کافرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کیونکہ پتھر کی آگ بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان میں بال ہوتے ہیں، فیٹ ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں میں پھر کیلشیم ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، جس کی حرارت بہت تیز ہوتی ہے، جس سے اگر آگ جلائی جائے تو بہت تیز دیر تک اور بہت تیز آگ جل سکتی ہے۔ تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کی خشاک، یعنی کہ جس کو بھڑکایا جائے گا انسان اور پتھر سے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں یہاں پر جو ترجمہ ہے یہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ میں آپ کو لفظی ترجمہ اس لیے بتاتی ہوں، اس سے پھر آپ کو آسان ہو جائے گا پڑھنا۔ ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعو، اور بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے، فتقوا، تو ڈرو، نارن، نارا، آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها الناس، کہ جس کا ایندھن لوگ، والحجارت، اور پتھر ہوں گے، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس کے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔